تو لاسٹ ٹائم ہماری جو اسٹوری تھی وہ کہاں تک چلی گئی تھی؟ کہ وہ قافلے کے ساتھ مل کے صحرا عبور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سین چینج ہوا ہے اور اگلا بات ہے میں اس قافلے کا سردار ہوں. ایک باریش آدمی بولا. باریش کسے کہتے ہیں؟ داڑھی والے. اس قافلے میں موجود ہر آدمی کی زندگی اور موت خدا کے بعد میرے اختیار میں ہے. یہ صحرا ایک خوبصورت دوشیزہ کی مانند ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہے. یعنی اس نے تشبیہ دی ہے کہ جو صحرا ہے یہ کوئی سیدھا سادہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک دوشیزہ کی مانند ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہے. یہ قافلہ 200 افراد اور 400 جانوروں پر مشتمل تھا. قافلے میں بچے، خواتین اور مرد شامل تھے. کچھ مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلواریں باندھ رکھی تھیں اور کچھ کے کاندھوں پر رائفلیں تھیں. انگریز کے سامان میں کئی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں. قافلے میں بہت سے لوگ ہیں. سردار نے اپنی بات جاری رکھی. شور کی وجہ سے اسے اپنی بات بار بار دہرانا پڑ رہی تھی. ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں لیکن میں ایک خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں اور میں قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم سب خیریت سے صحرا عبور کریں. یہ جو آدمی ہے دراصل نگران ہے اس پورے قافلے کا، کیونکہ قافلے پہلے زمانے میں جو ہے وہ چلتے تھے باضابطہ، اور صحرا عبور کرنے کے لیے تو آپ گاڑی میں نہیں جا سکتے، آپ کو جانا ہی اونٹوں پہ. تو یہ قافلہ بناتے ہیں پورا. تو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کتنے آدمی ہیں؟ 100 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں اور 400 جو ہے وہ جانور ہیں. تو اس نے کہا میں پوری کوشش کروں گا کہ سب لوگ خیر خیریت سے صحرا عبور کر لیں، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی جیسا میں کہوں گا ویسا سب مانیں گے. صحرا میں نافرمانی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے. قافلے میں ہلکا سا شور تھا. تمام لوگ زیر لب عہد کر رہے تھے. لڑکے نے بھی یسوع کی قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ سردار کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا. انگریز البتہ خاموش تھا. لوگ دعا کر رہے تھے کہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے. بگل کی آواز پر، وہ باجا بجاتے ہیں، وہ سب لوگ تیار ہو جائیں، قافلہ نکل رہا ہے. بگل کی آواز پر تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے. انگریز اور لڑکے کے پاس اونٹ تھے، وہ بھی ان پر سوار ہو گئے. لڑکے کو انگریز کے اونٹ پر ترس آ رہا تھا جس کی پیٹھ پر انگریز کے علاوہ اس کی کتابوں کے کئی بکسے بھی لدے ہوئے ہیں. دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سردار کی تقریر کی وجہ سے منقطع ہوا تھا. میں یہاں پر اس لیے موجود ہوں کہ ایک دوست نے مجھے ایسے عرب شخص کے بارے میں بتایا. کارواں روانہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے لیے انگریز کی باتوں پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا تھا. ایک طلسماتی چکر جو ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے منسلک کرتا ہے. اسی چکر نے اسے پہلے چرواہا بنایا. اسی چکر کی وجہ سے اسے بار بار خواب نظر آیا، اور پھر وہی چکر اسے افریقہ کے صحرا میں لایا جہاں اسے لٹنے کے بعد کرسٹل فروش سے ملنا تھا. اور جیسے جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی دینے لگتی ہے. لڑکے نے سوچا. قافلے نے مشرق کی سمت اپنا سفر شروع کیا. ٹھیک ہے، اب سفر شروع ہو گیا، قافلہ نکل گیا اور چلنا شروع. قافلہ صبح کے وقت چلتا تھا اور دوپہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی قافلہ رک جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا. انگریز سفر کے دوران مطالعے میں مصروف تھا. انگریز کیا کر رہا ہے؟ کتاب پڑھ رہا تھا. لڑکا خاموشی سے جانوروں اور انسانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا. اب منظر بالکل بدل چکا تھا اور وہ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے. قافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا نہ تھمنے والا شور تھا، اور ماحول میں جانوروں کی مخصوص بو تھی اور گائیڈز کی چیخ و پکار. اگر کسی چیز کو دوام تھا یعنی ٹھہراؤ تھا تو وہ صحرا کی مخصوص ہوا اور جانوروں کے قدموں کی آواز تھی. میں نے یہ صحرا اس سے قبل بھی کئی بار عبور کیا ہے. ایک اونٹ والا بولا. ہدی خان. یاد دیکھیے اونٹ چلانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ہدی خان. خے و الف وا خوا نون ساکن خوان، لیکن پڑھتے خان ہیں. لیکن صحرا اتنا وسیع ہے اور افق
اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ بہت حقیر لگتا ہے، یعنی ہر طرف ریت ہی ریت ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پودا نہیں، صرف کیا ہے، ریت ہے، اور آگے ریت، اور جیسے سمندر کو دیکھتے ہیں تو آگے جا کے سمندر اور آسمان مل رہے ہوتے ہیں، ایسی ریگستان میں جب آپ ریت کو دیکھتے ہیں تو ریت اور آسمان آپس میں مل رہے، اس کو کہتے ہیں افق، ٹھیک ہے۔ تو ہدی خان بول رہا ہے لیکن صحرا اتنا وسیع اور افق اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ حقیر لگتا ہے، شاید اس لیے انسان صحرا کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے۔ ہدی بان کی بات لڑکے کی سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ اس نے اس سے قبل صحرا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی اس نے سمندر کو دیکھا یا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پر ان کی لافانی طاقت نے اثر چھوڑا تھا۔ میں نے بھیڑوں سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کرسٹل فروش سے بھی کافی نئی باتیں سیکھی، لڑکے نے سوچا، اور میں اب صحرا سے بھی بہت کچھ سیکھوں گا۔ یعنی اس کا ذہن یہ ہے کہ اسے جو راستے میں جو بھی چیز نظر آئے گی اس سے وہ لرن کرے گا۔ صحرا اسے عمر رسیدہ اور دانا لگا، یعنی ایسا آدمی جو بہت عمر رسیدہ ہو اور عقل مند ہو وہ لگا۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی، لڑکے کو یاد آیا کہ اسی ہوا کو اس نے طرفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر بھی محسوس کیا تھا۔ اس خیال نے اسے اپنی بھیڑوں کی یاد دلا دی۔ بھیڑیں اب بھی اندلس کی چراگاہوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں گی، لیکن اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ مانوس ہو چکی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی۔ چلو اچھا ہی ہے کہ بھیڑیں اس کام میں ماہر ہیں کہ وہ کوئی غم زیادہ دیر تک نہیں پالتیں۔ اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آ گیا، اس نے بھی اب تک شادی کر لی ہوگی، یاد ہے آپ کو؟ یہ بھی ایک کیریکٹر تھا جو آیا ہی نہیں، صرف دور دور سے ہم پڑھتے ہوئے گزر گئے، اس تک پہنچا ہی نہیں۔ اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آ گیا، اس نے بھی اب تک شادی کر لی ہوگی، کسی تاجر سے یا پھر کسی چرواہے سے جو پڑھ سکتا ہو اور اسے دلچسپ کہانیاں سنا سکے۔ اچھا جی، آخر واحد چرواہا تو نہیں تھا جسے لکھنا پڑھنا آتا، ایسے اور بھی چرواہے ہوں گے۔ اسے اپنی دانائی پر بھی حیرت اور مسرت ہوئی کہ وہ ہدی بان کی طرح پر فلسفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہو، وہ عالمگیر زبان جو انسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں یکساں محیط تھی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ کبھی کبھار انسان کی روح کائنات کے دھارے میں ڈبکی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے غیب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آخرکار کہیں تو تمام انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل محفوظ تھے، اور شاید اسے ہی قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ مکتوب، ایک لفظ ہے نا مکتوب، کہاں بولا گیا تھا؟ یہ کرسٹل والے نے بولا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ لڑکے کے کانوں میں کرسٹل فروش کے الفاظ کی گونج سنائی دی۔ صحرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں کہیں پہاڑ اس سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی کبھی قافلے کا سامنا کسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تو قافلے کا رخ وقتی طور پر بدل جاتا۔ جب کبھی ریت بہت نرم ملتی جہاں پر جانوروں کے قدم دھنسنے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر قافلہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جہاں سخت زمین ملے تاکہ جانور آرام سے سفر جاری رکھ سکیں۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا خشک جھیل سے ہوتا، یعنی جھیل تھی پہلے لیکن اب کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی، جس کے اوپر خشک نمی کی تہ جمی ہوئی ہوتی۔ یہاں جانور بدک جاتے اور آگے چلنے سے انکار کر دیتے۔ ایسی صورت میں ہدی بان نیچے اتر کر جانوروں کا بوجھ اتارتے اور کچھ وزن اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جھیل پار کرتے اور دوبارہ وزن جانوروں پر لاد دیتے۔ لیکن اس سب کچھ کا نتیجہ صرف ایک تھا، چاہے قافلے کو جتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا خشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا، چکر لگانے کے بعد قافلہ دوبارہ واپس اسی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف سے اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ یعنی کبھی اوپر چڑھیں گے، کبھی نیچے اتریں گے، کبھی جھیل سامنے آئے گی، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس قافلہ مسلسل آگے پیچھے ہو کے چلا جا رہا ہے۔ قافلے کی نظر اپنی منزل پر تھی اور وہ اپنی سمت کا تعین اس ستارے کی مدد سے کرتا تھا جو نخلستان الفیوم کے اوپر تھا۔ یعنی ہر وقت وہ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ جیسے سمندر میں جانے کے بعد سمتوں کا پتہ نہیں چلتا، لیفٹ کیا ہے رائٹ کیا ہے، ایسے ہی جب ریگستان میں جاتے ہیں آپ تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ لیفٹ کیا ہے رائٹ ہے۔ پھر آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے سفر کرنے کے لیے ستاروں کا، اسٹارز کے ذریعے۔ جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا رخ اس لق و دق صحرا کے بیچوں بیچ موجود پانی، کھجوروں کے باغ اور ریگستان کی کڑی دھوپ میں دستیاب
راحت افزا سائے کی طرح ہے. یعنی جب وہ دیکھتے کہ ہے ستارہ بھی سامنے تو ان کو پتہ ہوتا ہم صحیح جا رہے ہیں. اگر کبھی وہ اس طرف نکل جائیں تو ستارہ ہی نہیں ہوگا, تو پھر وہ پریشان ہوں گے کہ ہم کہاں چلے گئے, ہمارا راستہ ہم بھٹک گئے. اگر ان سب چیزوں سے کوئی بے خبر تھا تو وہ انگریز تھا. یعنی باقی سارے لوگ تو, اور یہ لڑکا بھی کیا کر رہا ہے, ریگستان کو اسٹڈی کر رہا ہے, اس کو محسوس کر رہا ہے, ستاروں کو دیکھ رہا ہے, اس کی ہوا کو اندازہ لگا رہا ہے ہوا کیا ہے, ریت کو اسٹڈی کر رہا ہے کہ کہیں ریت زیادہ نرم ہے, کہیں ریت زیادہ سخت ہے. یہ بھی اسٹڈی کر رہا ہے کہ کچھ جھیلیں سوکھی ہوئی ہیں, وہاں جانور نہیں جاتے, ان کو واپس نکالنے کے لیے آدھا سامان ہو. یہ سب اسٹڈی کون کر رہا ہے, لڑکا. لیکن انگریز کیا کر رہا ہے, کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا. وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے, دوسری پڑھ رہا ہے. لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور اس نے سفر کے ابتدائی ایام میں اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کی تھی, لیکن اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا. یعنی وہ کتاب سے کم سیکھ رہا ہے, اور کس سے سیکھ رہا ہے, نیچر سے. اگرچہ اس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس نے حدیبان سے دوستی کر لی. شام کو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر حدیبان کو اپنی مہم جوئی کے قصے سناتا اور حدیبان کی باتیں سنتا. میں القیوم کے پاس رہتا ہوں, ایک شام حدیبان نے اسے بتایا. یعنی وہیں رہتا ہوں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس اپنا باغ تھا, گھر بار اور بچے تھے, یہ سب کچھ لافانی محسوس ہوتا تھا. ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا. یہ میری زندگی کی واحد غیر تکمیل شدہ خواہش تھی. اب مجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی. اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا. ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا. کون سنا رہا ہے یہ بات؟ حدیبان. ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل طغیانی پر آ گیا. میرا خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا تھا, لیکن میرا مقدر کاتب تقدیر نے اس قسم کی آفات سے صاف رکھا تھا. لیکن میرے سب باغ, گھر بار اور بچے اس بالائے ناگہانی کی نظر ہو گئے. یعنی زلزلہ اور جو سیلاب آیا اس کی ہر چیز نظر ہو گئی. میری تمام املاک دریا برد برباد ہو گئیں اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا, اور آج میں حدیبان ہوں. اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجانے خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, اور وہ اس کے حصول پر قادر ہے. ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کچھ کھو دیں گے جو ہمارے پاس ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر اسی نے لکھی ہے جس نے ہم سے قبل آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی. اگر یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگہ نہیں پا سکتا. حدیبان کے چہرے پر سکون تھا. اسے اپنی جائیداد اور اولاد کے جانے کا غم تھا. جیسے ہی وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو حدیبان ریت کے طوفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے. یعنی ریت کا طوفان بھی آتا ہے بار بار, صحیح پتہ ہوتا ہے بھائی. اچھا آپ کو پتہ ہے ریت کا طوفان جو صحرا میں آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ ایسے نہیں آتا ہے کہ ہلکی پھلکی ریت اڑ رہی ہے, پورے ٹیلے موو کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اس کے اوپر ریت آ کے گری تو وہ مر بھی سکتا ہے. اس طرح کے طوفان آتے ہیں ریت کے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو حدیبان ریت کے طوفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے یا صحرا کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے. کبھی کبھار قافلے کا سامنا پراسرار نقاب پوش اونٹ سواروں سے ہوتا. یہاں پہ بھی ڈاکو ہیں جو اونٹ پر بیٹھ کے لوٹا ماری کرتے ہیں. ان کا کام قافلے کے راستے کی نگہبانی تھا. وہ قافلے والوں کو یہ جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے نقاب پوش یہ ڈاکوؤں سے بچاتے ہیں ہر قافلے کو. وہ ہیں وہ قافلے والوں کو رہزنوں اور ڈاکوؤں کی موجودگی سے خبردار رکھتے تھے. وہ جس طرح خاموشی سے صحرا میں سے ظاہر ہوتے تھے اسی طرح چپکے سے غائب ہو جاتے تھے. ان کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں. ایک رات حدیبان آگ کے الاؤ کے قریب آیا جہاں لڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے. اس نے انہیں بتایا کہ افواہ ہے کہ صحرا میں 2 قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے. یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے. لڑکے کو ایسا لگا جیسے فضا میں خوف کی لہر پھیل گئی ہو. ایک دفعہ پھر اسے ایسی زبان کا احساس ہوا جو الفاظ سے بے نیاز تھی, عالمگیر زبان. صحیح ہے. یعنی دیکھیں صحرا بول رہا ہے, اس کا ماحول بول رہا ہے, فطرت بولتی ہے. صحیح ہے. ہم جب کسی فطرت جیسے ہم لوگ بھمبور جاتے ہیں
वहाँ पर आपको एक दूसरा एहसास होगा, खामोशी बोलेगी वहाँ। गए आप लोग कभी, है ना, एक डिफरेंट चीज़ होती है वो। तो ऐसे ही जब आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाते हैं ना, तो आपको एक नई ज़बान का अंदाज़ा होता है। वो ज़बान उर्दू नहीं होती, इंग्लिश नहीं होती, नेचुरल लैंग्वेज होती है वो माहौल आपको कुछ बताता है। ठीक है, तो यही कह रहा है। एक दफ़ा फिर उसे ऐसी ज़बान का एहसास हो जो अल्फाज से बेनियाज थी, आलमगीर ज़बान। अंग्रेज़ ने हदीबान से इस्तफसार किया कि कहीं वो ख़तरे में तो नहीं है। सहरा में सिर्फ़ अंदर आने का रास्ता होता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, हदीबान ने जवाब दिया। और जब वापस जाने का रास्ता मसदूद हो तो इंसान को आगे जाने के लिए बेहतर रास्ते की फ़िक्र होनी चाहिए और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। मकतूब, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। आपको काफ़िले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लड़के ने अंग्रेज़ से कहा। काफ़िला रुकावटों से गुजरने के लिए कई चक्कर काटता है, मगर इसका रुख हमेशा अपनी मंजिल की तरफ रहता है। वो उसको भी कह रहा है आप किताबों में लगे हो, किताबों के बजाय आप क्या करो, माहौल को देखो। उसने ये बोला क्या ऐसा करें, जवाब में वो क्या कहता है, और तुम्हें चाहिए कि तुम दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करो। किताब की मिसाल ऐसी है जैसा कि सहरा में काफ़िला। अंग्रेज़ बोला सही, वो कह रहा तुम इससे इल्म हासिल कर रहे हो, मैं किताब से इल्म हासिल कर रहा हूँ। काफ़िले ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। दिन तो उससे कबल भी खामोश होते थे, मगर अब रात को भी पड़ाव पर मुकम्मल सकूत तारी होता था। फिर एक दिन सरदार ने कह दिया कि अब पड़ाव में आग रोशन नहीं की जाएगी। इस तरह जंगजू कबाइल को काफ़िले की आमद का इल्म होने का खदशा था। अब जब भी पड़ाव पड़ता तो जानवरों को एक दायरे की सूरत में बांध दिया जाता और दरमियान में इंसान होते, और पड़ाव के चारों तरफ में मुहाफ़िज़ भी तैनात थे। थोड़ा सा रह गया, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यही उसूल तमाम उमूर में कारफरमा रहा।